السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم عشا پاکستانی یوٹیوب چینل کی طرف سے میرے پیارے پاکستانیوں، پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی اللہ نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ میرے پاکستانیوں، امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش بھی رکھے۔ آج کی ہماری گفتگو ہوگی میانہ روی کیا ہے اور اس پر ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں۔ تو پیارے پاکستانیوں، لفظ میانہ روی یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ اس کے معنی ہیں اعتدال پہ رہنا، یعنی درمیانہ راستہ اختیار کرنا۔ تو میانہ روی کا مطلب ہوا کہ ہمیں ہر کام میں اعتدال پہ رہنا ہے، درمیان میں رہنا ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے اس میں سے خرچ کرتے وقت بھی اتنا خرچ کرو کہ ڈھیر سارا اجر و ثواب بھی ملے، لیکن ساتھ ساتھ اتنا زیادہ خرچ نہ کرو کہ خود بھیک مانگنے پہ آ جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے درمیانہ راستہ اختیار کرنے کو یہ کہا کہ یعنی ہر چیز میں، ہر کام میں اعتدال پر رہو، یعنی درمیان میں رہو۔ نہ زیادہ خرچ کر دو اور نہ زیادہ روک لو، نہ زیادہ پڑھو اور نہ زیادہ پڑھنا لکھنا سرے سے چھوڑ دو۔ تو اس طرح سے ہر کام میں یہ کہا گیا کہ درمیانہ راستہ جو ہے وہ اختیار کریں۔ تو اب ہم آتے ہیں کہ ہم کیسے عمل کریں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہانہ 20,000 روپیہ دیتا ہے، تو کوشش کرو کہ اس میں سے 18,000 خرچ کرو، 2,000 کی بچت بھی کرو۔ اور اسی طرح سے زیر کفالت لوگ جو ہیں ان پر اتنا زیادہ خرچ نہ کرو کہ وہ عیش و عشرت کی زندگی گزارنا شروع کر دیں، اور اتنا زیادہ کم بھی نہ خرچ کرو کہ وہ اپنے آپ کو قائم نہ رکھ سکیں۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہر شعبے میں، چاہے وہ دیکھو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے صحابہ کو جب نوٹ کیا جو ساری رات عبادت کرتے تھے اور دن کو روزہ رکھتے تھے، تو ان کو بلا کے ہدایت فرماتے تھے کہ بھئی اس طرح نہیں، آپ کے زیر کفالت لوگ جو ہیں ان کا بھی حق ہے۔ اگر آپ ساری رات عبادت میں گزار دو گے اور سارا دن روزہ رکھ لو گے تو پھر مزدوری کیسے کرو گے؟ اور مزدوری نہیں کرو گے تو زیر کفالت لوگ جو ہیں، آپ جس کے آپ نگہبان ہیں جس خاندان کے، اس کو آپ کھانا پینا یا دوسری سہولتیں جو ہیں وہ کیسے فراہم کرو گے؟ تو اس لیے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر بھی یہ کر کے دکھایا، اور پھر خود بھی بتایا کہ میں بھی کبھی ساری رات عبادت کرتا ہوں اور کبھی نہیں کرتا۔ تو اس طرح سے ہمیں سبق دیا جا رہا ہے، ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ ہمیں اول تو عبادتی حوالے سے تو میں ویسے بھی پاکستانیوں کو یہی کہوں گا کہ عبادت تو ہم کرتے ہی نہیں نا، ہم تو صرف کمانے کے چکر میں ہیں۔ تو بہرحال میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ عبادت کم کریں، بلکہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں تو اب یہ ہو گیا کہ ہم فرض نمازوں کو بھی بھول گئے ہیں۔ تو ہمیں پہلے نمبر پر تو اپنی فرض نمازیں جو ہیں ان کو قائم کرنا چاہیے، جس کو ہم بالکل ہی بھول گئے۔ تو ہمیں اس قطعی کو ختم کرنا ہے۔ اس میں ہم میانہ روی کیا بالکل ہی گر گئے زمین پر۔ اسی طرح سے ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ بہت امیر ہو گئے، امیر ترین ہو گئے، اور وہ امیر ترین ہونے کے فائدہ اٹھاتے ہیں، دوسروں کے سامنے جان بوجھ کے دکھا کے لوگوں کو نظروں میں لا کے پھر وہ اپنے سارے پیسے جو ہیں وہ خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ گھر کی اشیاء ہوں اور چاہے وہ کھانے پینے کی اشیاء ہوں۔ تو اس لیے
سب جگہ پہ جہاں بھی ہیں، جو بھی ہے، چاہے امیر ہے چاہے کوئی غریب ہے، سب کو میانہ روی اختیار کرنی چاہیے. یعنی اپنے آپ کو دکھاوے تک نہیں لے جانا چاہیے. اسی وجہ سے جو غریب ہے بیچارہ، اس کو اس حد تک غربت کی طرف جانا پڑ جاتا ہے، بعض دفعہ گھر میں کھانا بھی نہیں ملتا. تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہے سامنے رکھنی چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو زیادہ دیا ہے تو اپنے آس پاس کے لوگوں پر بھی نظر رکھیے. اسی طرح سے اگر آپ کو کم دیا ہے تو اس پر صبر بھی کیجیے اور ساتھ ساتھ اسے بڑھانے کی کوشش بھی کیجیے. یہ نہیں ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی زبردستی کام کیا ہوا ہے، آپ خود کام نہ کریں، پیسے کمانے کی کوشش ہی نہ کریں، تو پھر آپ کہیں جی ہم پر برے دن ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ کسی پر بھی برے دن نہ لائے اور نہ ہی ہونے چاہیے، بلکہ ہم اپنی کوتاہیوں پر اپنے آپ کی طرف دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، ہمیشہ گلے شکوے کریں گے. جو کمزور ہے وہ گلے شکوے کرتا ہے، اور جو طاقتور ہے وہ اکڑ دکھاتا ہے. تو یہ دونوں غلطی پر ہیں. دونوں کو میانہ روی اختیار کرنی ہوگی، تب زندگی چلے گی. یعنی جو کام نہیں کر رہے ہیں وہ کام بھی کریں، اور جو کر رہے ہیں زیادہ حد سے زیادہ کما رہے ہیں، وہ جو اپنے آس پاس کمزور ہیں ان کا بھی خیال رکھیں. تو خود بھی، یعنی ہر ایک شعبے میں، ہم ہر شعبے میں کوتاہی کر رہے ہیں. میانہ روی نام کی کوئی چیز ہمارے پاس ہے ہی نہیں. اور یہ یاد رکھیے گا کہ جب ہم اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر اور اپنے رب کے دیے ہوئے قرآن پر عمل نہیں کریں گے تو ہمارے اندر بہتری نہیں آ سکتی. تو پیارے پاکستانیوں، ہمیں کوشش کرنی ہے زیادہ سے زیادہ اپنے مذہب پر، یعنی اپنے قرآن پر اور اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پر عمل کریں ہر کام میں، چاہے وہ کچھ بھی آپ کر رہے ہیں. تو اس میں کوشش کریں کہ اپنے آپ کو میانہ روی جو ہمیں ہمارا مذہب درس دیتا ہے اس پر عمل کریں. صرف باتوں کی حد تک نہیں، صرف گفتگو کی حد تک نہیں، صرف تقریروں کی حد تک نہیں، صرف تحریریں پڑھنے کی حد تک نہیں، عمل کی طرف آئیں گے تو پھر بہتری آئے گی. تو پیارے پاکستانیوں، یہ تو ہو گئی میانہ روی کے حوالے سے گفتگو. اب ہم اپنی روٹین کی گفتگو جو ہے وہ کرتے ہیں. ہمیں سچ بولنا چاہیے، ہر حال میں سچ بولنا چاہیے، جھوٹ سے بچنا چاہیے. روزانہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے اس میں اضافہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. مثلا ہم سارا دن اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ زیادہ سے زیادہ ورد کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو انسان کی سب سے بڑی جو ادا پسند ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ اپنے رب کو طاقتور مانتے ہوئے، دل و جان سے اسے طاقتور، ذہنی طور پر اسے طاقتور تسلیم کرتے ہوئے اس سے معافی مانگتا ہے، اسے کہتا ہے کہ استغفر اللہ، اے اللہ مجھے معاف کر دو، اے میرے رب مجھے معاف کر دو، اے میرے پیارے رب میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کو اس وقت سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے انسان. تو اسی طرح سے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمیں اپنے پیارے آقا کا قرب نصیب ہو، تو پھر ہمیں زیادہ سے زیادہ باوضو رہتے ہوئے اہتمام کے ساتھ درود شریف بھی پڑھنا چاہیے. کیونکہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جتنا زیادہ درود شریف پڑھتا ہوگا قیامت کے دن وہ اتنا ہی میرے قریب ترین ہوگا. تو اب ہمیں خود سوچ لینا چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سایہ ہوں، تو پھر ہمیں درود شریف کا ورد زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے. اسی طرح سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو وہ بھی دوسروں پر خرچ کریں. جتنا زیادہ خرچ کریں گے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی جو ہے وہ حاصل کر سکیں گے. تو میرے پیارے پاکستانیوں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا جو گناہ پایا جاتا ہے میرے خیال سے وہ غیبت ہے. اس سے ہمیں بچنا چاہیے. غیبت کسی بھی انسان کی عدم موجودگی میں ایسی بات جو اگر وہ خود سنے تو اس کو اچھی نہیں لگے گی، یعنی ناگوار گزرے گی، ایسی گفتگو جو ہے وہ کسی کے بارے میں نہ کریں، اسے غیبت کہتے ہیں. تو حتی الوسیع کوشش کریں جب کوئی موجود نہیں ہے تو اس کے بارے میں کوئی بات کرنی بھی ہے تو اس کی خوبی بار بات کر لیں،
اس کے اچھائیوں پر بات کر لیں۔ اول تو بہترین تو یہ ہے کہ آپ کسی کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ آپ اپنے کارنامے آپس میں اپنی گفتگو جس سے بھی بات کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو اپنا بتائے کہ میں اپنے ملک کے لیے، اپنے مذہب کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے میں کیا کر رہا ہوں اور میں آئندہ کیا کرنا چاہتا ہوں، اور آپ خود بھی اپنا بھی بتائیے۔ زیادہ سے زیادہ اس چیز پہ گفتگو کریں کہ میں کیا کروں گا، اور میرے مد مقابل میری گفتگو سننے والا جو ہے اس کے کیا منصوبے ہیں، اس پر بات ہونی چاہیے کہ ہم اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے ہم کیا مثبت کردار ادا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ گفتگو اس پر کیجیے تاکہ ایسی گفتگو سے ہی بچے رہیں جس سے گناہ ہو، اور دنیا میں معاشرے کے اندر بھی حلال آئے اور آخرت میں بھی ہمیں جہنم کا ایندھن بننا پڑے خدا نخواستہ۔ تو اس سے بچنے کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ آپس کی گفتگو اس پر کیجیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیسے اس معاشرے کو بہتری کی طرف لے جایا جا سکتا ہے۔ تو اس پر زیادہ سے زیادہ گفتگو کیجیے، یہی ہماری تمام پاکستانیوں کی کامیابی ہے، اور جو پاکستانیوں کی کامیابی ہے وہی اصل میں پوری دنیا کے مسلمانوں کی کامیابی ہے۔ تو میں آپ سے یہی ریکویسٹ کرتے ہوئے آج کی ویڈیو کی اجازت چاہوں گا۔ آپ لوگ، امید ہے کہ اگر میری گفتگو آپ کو پسند آتی ہے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کیجیے، زیادہ سے زیادہ لوگ یہ کوشش کریں کہ چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ساتھ کمنٹس میں آ کے جو بھی آپ کہنا چاہیں، یعنی میری گفتگو پہ کوئی خامیاں ہیں ان پر بھی بات کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، آپ جو کہیں گے مجھے وہ سہنا بھی ہے، اور اس پر پھر کچھ کہنا ہوگا تو کہنا بھی ہے۔ تو اس لیے آپ لوگ بلا جھجک جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں وہ کہیں۔ اسی طرح سے میں آپ کو پھر یہ یاد دلاتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، میرے تمام پاکستانیوں کو ہمیشہ ہر جگہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔